بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2001 ہے اور آج سورہ قاف کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29، 26، 27، 28 and 29۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، الذی وہ جس نے جعل بنا لیا مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن معبود آخر دوسرا، فَأَلْقِيَاهُ پس تم دونوں اس کو ڈال دو، فی العذاب الشدید شدید عذاب میں۔ قال کہے گا قرینہ اس کا ساتھی، ربنا اے ہمارے رب، ما اطغیتہ میں نے سرکش ان کو نہیں بنایا تھا، ولیکن لیکن کانا تھا، فی ضلال بعید وہ دور کی گمراہی میں۔ قال اللہ فرمائے گا، لا تختصموا تم جھگڑا نہ کرو، لدیا میرے پاس، وقد قدمت حالانکہ میں پہلے بھیج چکا ہوں، الیکم تمہاری طرف، بالوعید وعید، ما یبدل نہیں تبدیل کی جاتی، القول بات، لدیا میرے ہاں، وما انا اور میں نہیں ہوں، بظلام للعبید بندوں پر ظلم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا، لیکن لہذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی کہے گا کہ ہمارے پروردگار، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم میرے سامنے جھگڑے نہ کرو، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا، میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی، اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا۔ دوسری بات، لہذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ تیسری بات، اس کا ساتھی کہے گا کہ ہمارے پروردگار، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا۔ چوتھی بات، بلکہ وہ خود ہی بڑی گمراہی بلکہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم دونوں میرے سامنے جھگڑا نہ کرو۔ چھٹویں بات، میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا۔ اور ساتویں بات، میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی۔ اور آٹھویں بات، اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ یہاں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بزرگان محترم، جہنم میں جانے والوں کی حالت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک بنا رکھا تھا۔ اللہ کے نزدیک شرک سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں فرمایا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ بندے سے سرزد ہو جائیں وہ چاہے تو اسے اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ بالآخر اللہ حکم دے گا
کہ ان مشرکوں کو جہنم کے سخت عذاب میں ڈال دو۔ پچھلی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم تھا، اور یہاں دوبارہ تاکید کے لیے اس حکم کو دہرایا گیا کہ انہیں جہنم ہی میں ڈالنا ہے۔ لہذا جب اس کافر کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ، میں تیرے دین سے غافل رہا اور گمراہی میں پڑا رہا، یہ سب اس شیطان کی وجہ سے تھا جو میرے ساتھ ہمیشہ رہا کرتا تھا اور مجھے تیرے راستے سے بھٹکاتا تھا۔ اس پر وہ شیطان جو اس کافر کے لیے معمور تھا، بلکہ معمور کیا گیا تھا، کہے گا کہ اے اللہ، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے تو اسے گمراہ نہیں کیا، بس میرا کام تو اسے کچھ کرنے کے لیے کہنا ہوتا تھا جو میں نے کہا، اور میں نے کسی پر زبردستی نہیں کی، بلکہ وہ خود اپنی مرضی اور شوق سے آیا تھا۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، کہ مجھے تم پر اس سے زیادہ اور کوئی اختیار ہی نہیں تھا کہ میں تمہیں برائی کی دعوت دوں، میں نے وہ کیا تو تم نے میری کہی ہوئی بات کو مان لیا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ لہذا اس کے دل میں جو تھا اس نے کیا، اور یہ خود ہی بڑی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، لہذا یہی اپنی سزا کا حقدار ہے۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہوں گے، یعنی کافر اور مشرک اور شیطان، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہاں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، لا تختصموا لدی، میرے پاس لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، اس لیے کہ میں نے گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے دونوں کا حال اور انہیں دی جانے والی سزاؤں کو پہلے ہی اپنے پیغمبر کے ذریعے بیان کر دیا ہے۔ تو اب یہاں لڑ کر تمہارا امید رکھنا کہ شاید میں تمہیں بخش دوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ایسا ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جو پہلے سے طے ہے وہ طے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تمہیں ان گناہوں کی سزا دی جائے جو تم نے کیے نہ ہوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں انصاف ہوتا ہے، ظلم نہیں، اور ہم اپنے بندوں پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا کرتے، جس کے کھاتے میں جو لکھا ہوتا ہے اس کو وہ پائے گا۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ لہذا جس نے بھی گناہ کیا، کفر اختیار کیا، شرک میں پڑا رہا اور ہمارے حکموں کی نافرمانی کی، اسے جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی یہاں چند مخصوص صفات بیان کی ہیں، جیسے حق سے منہ موڑنا، سرکشی کرنا، لوگوں کو بھلائی اور نیکی کے کاموں سے روکنا، خود گمراہ ہونا، دوسروں کو گمراہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام صفات کو اپنے اندر سے نکالیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرم برداری اور اس کی حقیقی بندگی اختیار کریں، تاکہ کل ہمارا حشر ان جہنمیوں کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔